خدائے بزرگ کو برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، درست رویے اور درست مزاج صحیح راہ کی طرف لے جاتے ہیں اور درست فیصلہ جات کا موجب بنتے ہیں۔ نامناسب رویے راہ میں کانٹے بونے کا باعث ٹھہرتے ہیں، رشتوں میں دوری کا باعث بنتے ہیں، کڑواہٹ کا بیج بوتے ہیں، راہ کو دشوار گزار بناتے ہیں، حالات کو مزید سنگین کرتے ہیں۔ عزت و ذلت، پیار و محبت کا حصول ہمارے رویوں میں پنہا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے، کیا میرے رویے مجھے ترقی کی جانب لے جاتے ہیں یا کہ تنزلی کی جانب؟ ایماندار کی روحانی ترقی کا مکمل دار و مدار اس کے رویوں پر، اس کے مزاج پر محیط ہے۔ کلام مقدس میں افسیوں 4 باب اس کی 31 اور 32 آیات میں لکھا ہے، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شرغل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح یسوع میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ پھر فلپیوں 2 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ میرے عزیز سامی، نامناسب رویے، نامناسب مزاج کے مالک انسان نہ صرف اپنے لیے زحمت کا باعث ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات میں تبدیلی آئے تو یقین کرے، یہ نہ تو نوکری ہے، نہ ہی حالات ہیں، نہ ہی رشتے ہیں جن کو تبدیل ہونا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہم خود، ہمارے اپنے رویے۔ آپ کے اچھے یا برے رویے آپ کی سوچوں کے تابع ہے۔ سوچ مثبت ہے تو رویے بھی مثبت ہوں گے۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے، غصہ، قہر و غضب، بدگوئی کرنا، تلخ مزاجی، دوسرے کے لیے برا سوچنا، یہ سب تم سے دور ہو جائے اور تمہارا مزاج یکسر بدل جائے۔ اور درست مزاج کی بڑی مثال ہمیں کلام خدا کے اندر سے ملتی ہے۔ فلپیوں 2 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا۔ مہربانی، نرم دلی، رحم دلی، فراخ دلی، عاجزی، انکساری، باپ کی تابع داری، سب سے بڑھ کر دوسروں کے گناہوں، قصوروں اور غلطیوں کو معاف کرنا۔ میرے عزیز سامی، روحوں کو جیتنے کے لیے، دلوں کو جیتنے کے لیے، حالات کو بدلنے کے لیے لازم ہے اپنے رویوں پر ہم غور کریں، کلام کے آئینہ میں خود کے مزاج کو پرکھیں۔ سنگین حالات بد مزاجی کی وجہ سے اور سنگین ہو جاتے ہیں۔ دکھ تکلیف اور مصیبت کے ایام میں اپنے رویوں کو مثبت اور مناسب رکھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ مصیبت کی گھڑیاں خوش اسلوبی سے گزر جائیں گی۔ کلام خدا کے مطابق یہ ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے، یہ ہمارا کام ہے، ذمہ داری ہے، اپنے مزاج کی، اپنے رویے کی روحانی نقطہ نظر سے تعمیر و ترقی میں لگے رہنا، تاکہ ویسے ہی مزاج کے حامل ہو سکیں جیسا کہ ہمارے نجات دہندہ یسوع المسیح کا تھا، تاکہ خدا کی نظر میں نہ صرف مقبول ٹھہرے بلکہ انسان کی نظر میں بھی عزت، محبت، پیار اور مقبولیت حاصل کر سکیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔